امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت کی خبریں آ رہی تھی، اب اس میں اچانک ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حالیہ خبروں کی۔ کچھ دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کو ایک مدھیستہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اب ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے ابھی تک کسی بھی وفد کو پاکستان بھیجنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق بات چیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ اب بھی جاری ہے، لیکن براہ راست نہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو پیغامات پاکستان کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، یعنی یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے جس میں دونوں فریق سامنے بیٹھ کر نہیں بلکہ تیسرے ملک کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایران اور امریکہ اسی طرح بات چیت کر چکے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس بار بھی ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی زیادہ شرائط اور دباؤ کی پالیسی کی وجہ سے براہ راست بات چیت ممکن نہیں ہو رہی ہے۔ اگر پس منظر دیکھیں تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی شروع سے ہی رہی ہے۔ حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے دونوں کے درمیان دوری اور اختلافات کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، خاص طور پر 28 فروری 2026 کا دن، جب امریکہ اور اسرائیل نے مبینہ طور پر ایران پر حملہ کیا، کیونکہ اس کے مطابق مذاکرات کے دوران حملہ ہونا ایک دھوکہ تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آیا، جو آبنائے ہرمز کے ارد گرد امریکی بحری ناکہ بندی۔ امریکہ نے اس اہم سمندری راستے کے قریب اپنی بحری موجودگی بڑھا دی اور ناکے بندی جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یہ علاقہ عالمی تجارت، خاص طور پر تیل کی آباجاہی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ٹرمپ نے اس ناکے بندی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی، وہ کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ کا موقف کافی سخت اور جارحانہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کو ایک منصفانہ اور ایماندار معاہدہ پیش کر رہا ہے، لیکن اگر ایران نے اسے قبول نہ کیا تو امریکہ سخت کارروائی کرے گا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایران کے پاور پلانٹس، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بیانات دراصل کھلی دھمکی کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ اسی طرح کے بیانات دے چکے ہیں اور بعض مواقع پر ایران کے انفراسٹرکچر پر حملوں کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ الزام لگایا کہ ایران نے آبائے ہرمز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کے مطابق ایران کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور کچھ گولیاں غیر ملکی جہازوں، جس میں فرانس اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے جہاز شامل ہیں، کی طرف بھی کیے گئے۔ ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تاکہ پاکستان کے ذریعے بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب اگر ایران کی رد عمل کی بات کریں تو ایران نے امریکی بحری ناکے بندی کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ایران کے سرکاری موقف کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے اور اسے جارحیت یعنی ایگریشن سمجھا جائے گا۔ ایران کے حکام کا کہنا ہے یہ ناکہ بندی صرف حکومت کے خلاف نہیں بلکہ پوری ایرانی عوام کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے ضروری اشیاء کی ترسیل یعنی آباجاہی متاثر ہوتی ہے، یعنی خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی چیزوں کی آمد و رفت رک سکتی ہے، جو عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم اس پورے صورتحال کا خلاصہ کریں تو ایک طرف امریکہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی شرائط پر، اور اگر ایران نہ مانے تو طاقت کا استعمال کریں گے۔ دوسری طرف ایران ہے جو کہہ رہا ہے کہ پہلے دباؤ اور ناکے بندی ختم کی جائے تبھی بات چیت ممکن ہوگی۔ اس وقت مذاکرات براہ راست نہیں ہو رہے ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر پیغامات کے ذریعے جاری ہے۔ دونوں ممالک اپنے اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ایک بار پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح اشارہ نہیں ملا ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کی مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں، بلکہ ایران نے اب صاف طور پر منع کر دیا ہے کہ وہ اس مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا اور وہ اپنے وفد کو پاکستان نہیں بھیجے گا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان کسی مستقل معاہدے کی امید کم نظر آتی ہے، حالانکہ غیر یقینی ہے اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے یا اچانک بہتری بھی آ سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس معاملے پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اس تنازع کا اثر صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں بلکہ پوری خطے، پوری دنیا، خاص طور پر عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس خبر کو ریکارڈ کیا ہے ہمارے ساتھی شیوا نے۔ میں شہباز، آپ دیکھتے رہے منصف ٹی وی۔